بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجا، ہمارے لیے ہدایت دی ان کو، اور ان کے ذریعے ہم تک ہدایت پہنچائی، اور ان کو دین حق دیا، اور انہیں رحمت للعالمین بنایا، اور اپنے تمام کے تمام بندوں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت بنایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر قرآن مجید اور حکمت کو نازل کیا، جس میں تمام بندوں کی کامیابی اور ان کی بہتری کا راز ہے، اور ان کے تمام احوال، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی، تمام مسائل کا حل ہے، چاہے وہ عقائد ہوں یا اعمال ہوں یا اخلاق ہوں یا آداب ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حال پر چھوڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی روشنی پہنچا دی کہ ساری تاریکی اس امت سے دور ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے صحیح عقیدے اور عبادت اور اخلاق اور ادب کو مضبوطی کے ساتھ تھاما. تو اس وجہ سے وہ لوگ پوری دنیا میں فاتح ہوئے، اور وہ حق پر قائم رہے، اور کوئی ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکا، اور کوئی بھی مخالفت کرنے والا ان کو روک نہیں سکا. اور ہم لوگ بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کتاب اور سنت کو سمجھا، ہم بھی اسی طرح سمجھیں اور اسی طرح عمل کریں. اسی طریقے سے آج کا جو موضوع ہے کہ ہمارا عقیدہ، تو سب سے پہلے تو موضوع سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یا یہ کہ ہم جو اہل سنت والجماعہ کے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے ماننے والے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو جس چیز سے جوڑ رہے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے ہیں، تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اور عقیدے کی بات وقتاً فوقتاً کرتے رہنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم اس ذوق میں رہ جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو درست ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو کسی شرک اور خرافات اور بدعات میں مبتلا نہیں. لیکن اس کا وقتاً فوقتاً دہرانا اور یاد دہانی کراتے رہنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا عقیدہ پاک و صاف رہے اور ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا رہے. اسی طرح سے ہم جب معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک نئی آگ پیدا ہوئی، ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا ہے دینی تعلیم کو لے کر، کہ لوگ پہلے کے مقابلے بہت زیادہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لوگ جاگروک ہو رہے ہیں دین کے تئیں. لیکن ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگ دینی معاملات، دینی فقہ اور دین کے باریک سے باریک معاملات میں گہری چھانبین رکھتے ہیں، تمام چیزیں رکھتے ہیں، لیکن عقیدے سے غافل ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بہت باریک معاملات اور بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ عقیدہ ہے کیا چیز. اور زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں بس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ، لیکن اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پانا یہ کمزوری کا باعث ہے. اور جب انسان کی بنیاد ہی کمزور ہو جائے گی تو باقی چیزیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے جو بدعات و خرافات ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ان سب کی جڑ تک ہم اگر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ عقیدے کی تعلیم نہ ہونا، عقیدے کی صحیح معلومات نہ ہونا ہی اصل جڑ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہونا چاہیے، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، ان کے تمام رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر. اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی 3 چیزوں پر ایمان لانا. ایک تو وہ کہ اللہ رب العالمین رب ہے، یعنی خالق، پیدا کرنے والا، مالک اور یعنی بادشاہ ہے تمام چیزوں کا، اور مدبر، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے.
یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کا یعنی معبود ہونے کی بھی ہمیں معبود ہونے پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی طور پر معبود ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا کہ جتنے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نام رکھے ہیں اور جتنی بھی اپنی صفات ذکر کی ہیں ان تمام کو سمجھنا اور ان تمام کو ثابت کرنا۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ جانا کہ توحید 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور ہمیں معلومات بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی کہ توحید 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ توحید الوہیت یعنی اللہ رب العالمین کی اکیلے عبادت کرنا۔ توحید ربوبیت اللہ رب العالمین اکیلا رب ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان کو چلانے والا، ان کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں صرف اسی کے ہیں اور جو صفات ہیں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن اسی طریقے سے توحید کی ایک اور تقسیم بھی ہے جس میں توحید کی 2 قسم بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید معرفہ اور اثبات، یعنی اللہ رب العالمین کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد جو چیزیں پتہ چلیں ان کو ثابت کرنا، یعنی ان کو اپنے دل میں بٹھا لینا۔ اور عقیدے کا مطلب بھی یہی، عقیدہ بنا ہے عقد سے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ باندھنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں عقد نکاح، یعنی شادی کی جو گانٹھ بن گئی، 2 لوگوں کے درمیان جو کانٹریکٹ، جو سمجھوتا طے ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس لفظ کو ذکر کیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ رب العالمین تمہارے جو ایمان میں جو تم نے چیزیں باندھ رکھی ان پر پکڑ کرے گا اللہ رب العالمین تمہاری۔ تو عقیدے کا مطلب کہ آپ کا دل کن چیزوں پر بندھا ہوا ہے، آپ نے اپنے دل کو کن چیزوں سے لگا لیا، آپ کن چیزوں کو مانتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ توحید کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ توحید المعرفہ والاثبات، یعنی اللہ رب العالمین کو پہچاننا۔ اب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کو رب کے طور پر پہچاننا، یعنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین، ان کو چلانے والا اللہ رب العالمین، اور ان کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے اور اکیلا ہے اس میں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو پہچاننا، اس میں ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اسماء و صفات صرف اور صرف وہی استعمال کیے جا سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود ذکر کیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے۔ ہم اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، چاہے کتنا بھی اچھا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے نام رکھے ہیں۔ اور یہ کسی کی بھی تعظیم کی انتہا ہے کہ آپ اس کو اسی نام سے بلائیں جو اس نے خود بتایا ہو آپ کو، آپ اپنی طرف سے اس میں کچھ داخل نہ کریں۔ اس میں ایک اور دھیان دینے والی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کی صفات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نام نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفات بھی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے الحی، یعنی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، تو اس میں اللہ رب العالمین کی حیات صفت ہوئی۔ لیکن اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے لعنہم اللہ۔ تو اس میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین لعنت کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا ہم نام نہیں رکھ سکتے کہ لعنت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کے تیسرے پہر میں پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے نازل ہونا، لیکن ہم یہ نام نہیں رکھ سکتے کہ نازل ہونے والا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن مجید میں آیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ فجر میں، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آئے گا اور تمام فرشتے صف در صف آئیں گے۔ لیکن ہم یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے آنا، لیکن ہم نام نہیں رکھ سکتے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین آنے والا، اس کا نام جائن نہیں رکھ سکتے۔ اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے توحید الوہیہ یعنی اللہ رب العالمین کی صرف اکیلے عبادت کرنا اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس میں جب ہم کلمہ دیکھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا ترجمہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، یا کوئی نہیں ہے کوئی معبود اللہ رب العالمین کے سوا۔ لیکن اس کا بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ معبود تو ہے دنیا میں، لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔
قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان۔ تو عبادت تو دوسروں کی ہو رہی ہے، معبود تو ہیں، لیکن حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے رب ہونے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ رب العالمین تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ بھی ان کے بیچ میں ہے تمام چیزوں کا رب ہے۔ اب اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں شامل کر دی کہ آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں، اور اس کے بیچ میں جو کچھ، تو اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا رب ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رب العالمین رب ہے تو اب آپ کے اوپر کیا لازم آیا؟ فاعبدہ، تو اب اس کی عبادت کرو۔ یعنی جب آپ نے یہ بات جان لی کہ اللہ رب العالمین رب ہے تو عبادت آپ کے اوپر اپنے آپ فرض ہو گئی۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو فرق کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رب ہے، ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین کو رب، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن عبادت ضروری نہیں ہے، دل پاک ہونا چاہیے، انسان کا نجات ہو جائے گی، نہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا اللہ رب العالمین کے بارے میں تو خود بخود آپ کے اوپر عبادت یعنی توحید الوہیت فرض ہو گئی۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر جم جاؤ، یعنی صرف عبادت کا حکم نہیں دیا کہ فَاعْبُدُوا، کبھی کبھی عبادت کر لو۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پر جم جاؤ یعنی ثابت قدمی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اسے روزانہ اسی وقت پر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری صفات ذکر کی، ان پر ہم تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے، قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، اور نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اسی کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز ذکر کی اور اسے ہمارے ذہن سے صاف کیا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اس کے پاس جو شفاعت کر سکے۔ یعنی شفاعت کا جو مسئلہ ہے کہ ہم کسی کے ذریعے اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کروا لیں گے، اللہ رب العالمین کے وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، کس کی اتنی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنا منہ کھولے شفاعت کے لیے، الا باذنہ، سوائے جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین جس کے لیے اجازت دے گا اسی کے لیے انسان سفارش کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے پیچھے جو بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یعنی اللہ رب العالمین غیب کا جاننے والا ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء قرآن مجید میں ذکر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، ان کو ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، یعنی جو لوگ اپنے علم میں اپنے ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے راسخ ایمان دیا ہے اور علم دیا ہے، پکا علم دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہم سے ذکر کر رہا ہے، اپنے نام، اپنی صفات، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں، والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی تعویل ہوئے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بس ذکر کر دی، جن کے بارے میں ہمیں تفصیل سے نہیں بتایا، ان کی تفصیل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، تو ہمارے اوپر فرض یہ تھا کہ ہم مان لیتے اللہ رب العالمین عرش کے اوپر،
لیکن لوگ اس کی تفصیل میں لگ گئے کہ کیسے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا عرش کے اوپر ہے، عرش کہاں ہے، ان تمام چیزوں کی پیچھے پڑ گئے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین فی قلوبہم زیغ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر بھی عقیدے کی خرابی پیدا ہوئی اس کی جڑ یہی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بتائیں اسے ماننے کے بجائے اپنے حساب سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متنفر ہوئے اور پھر انجام یہ ہوا کہ وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار بھی کر دیا. کچھ نے پوری طور سے انکار کر دیا، کچھ نے کہا کہ یہ 4-5 صفات ہیں، باقی تمام صفات ایسے ہی ہیں. اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے تئیں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن مجید سے لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیں اور اپنے طور سے نہ لیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اے لوگوں، اللہ رب العالمین کی جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں انہیں یاد کرو. کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق ادا کرے؟ یعنی یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے رب ہونے کی صفت کو بیان کر، اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ رب ہونے میں اکیلا ہوں. اللہ رب العالمین اکیلا رب ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لا الہ الا ہو. تو جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اکیلا رب ہے تو اکیلے رب کی ہی عبادت ہونی چاہیے. یہی غلطی اس دور میں کفار مکہ اور مشرکین کی تھی کہ اللہ رب العالمین کو رب تو مانتے تھے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تمام چیزوں کو چلانے والا، لیکن عبادت میں دوسروں کو شامل کرتے تھے. اور آج ہم جب دیکھتے ہیں اپنے مسلم معاشرے پر تو یہی چیز نظر آتی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ لوگوں نے رب ہونے میں بھی دوسرے لوگوں کو شامل کیا. یعنی شروع میں نے بتایا تھا کہ رب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خالق ہے اللہ رب العالمین، مالک ہے تمام چیزوں کا، اور مدبر ہے. خالق تو سب مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی نے سب کو پیدا کیا. مالک میں کہتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا مالک دوسروں کو بھی بنا دیا ہے. بارش کا مالک کسی کو بنا دیا ہے، زمین کے معاملات لوگوں میں اللہ رب العالمین نے بانٹ دیے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے رب ہونے میں بھی شرک کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے مدبر ہونے میں یعنی دنیا کو چلانے والا، لوگوں کے اوپر اچھے اور برے حالات کو لانے والا، تدبیر کرنے والا، اس میں بھی لوگوں نے دوسرے لوگوں کو شامل کر لیا. اسی طریقے سے جب یہ کیا تو عبادت میں تو شامل کرنا لازم ہی تھا، کیونکہ جب وہ کسی کو اس درجے کا مان رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی کچھ طاقتوں میں سے طاقت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت رکھتا ہے، چاہے اللہ رب العالمین نے اسے خود دی ہو یا اس کے پاس آ گئی ہو، تو وہ عبادت بھی اس کی شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب یہ ذکر کیا کہ میں اکیلا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دے، لا الہ الا ہو، تو پھر اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہمیں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے پہ کتنا زیادہ زور دیا. ہم وہ مشہور حدیث تو جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں جائے گا. پر اس کی جب آپ گہرائی پہ غور کریں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی جس نے یہ حقیقی طور پر مان لیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اب ہم نے قرآن مجید میں دیکھا کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا رب ہے تو عبادت کرنا تو خود بخود لازم ہو گیا آپ کے اوپر. یعنی جنت میں وہی جائے گا جس نے مانا اور ساتھ میں عمل بھی کیا. اسی طریقے سے پہلی چیز ہے توحید میں کہ ہم انکار کریں لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے. انکار بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ الہ، اللہ رب العالمین معبود ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے، ان میں سے اللہ رب العالمین بھی ایک ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کلمہ ہمیں عطا فرمایا جو تمام کے تمام جو غلط چیزوں کے دروازے ہیں اسے مکمل طور پر بند کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام طرح کے جو
شرک اور طاغوت ان کے دروازوں کو بند کیا. پہلے یہ نہیں بتایا کہ میں معبود ہوں، پہلے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی اس لائق ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے سوائے اللہ رب العالمین کے. تو یہ دو چیزوں پر ہے، یعنی پہلے تو ہمیں انکار کرنا ہے تمام کے تمام وہ غیر جو مستحق معبود ہیں. اسی طرح سے صحیح مسلم میں 23 نمبر کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھایا کہ من قال، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق اللہ رب العالمین کے سوا، وکفر ما یعبد من دون اللہ، اور ان تمام چیزوں کا کفر کیا، ان تمام چیزوں کا انکار کیا جو اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے. حرم اللہ علیہ، حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، یعنی اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا. اب وہ پکا مسلمان ہو گیا، اس کا خون نہ کوئی بہائے اور نہ اس کا مال غضب کرنا کسی کے لیے جائز ہے، اور اس کا حساب اللہ رب العالمین کے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لے لی. تو اس حدیث میں پتہ چلا کہ جو غیر چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے ان کا کھلم کھلا انکار کرنا بھی ضروری ہے، پھر چاہے وہ ہلکی پھلکی عبادت ہو، تعظیم کی شکل میں، عزت کی شکل میں، یا پوری سجدہ اور رکوع کے طور پر عبادت ہو. اسی طریقے سے غیب کا معاملہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور زمین اور خشکی اور سمندر میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا بھی نہیں گرتا سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کو اس کا پتہ ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی اندھیری گہرائیوں میں ایک دانہ بھی اگتا نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے معلومات کے. اور وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، جو غیب کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حکم ہے، اللہ رب العالمین کو علم ہے. اور غیب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں فرمایا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور وہی بارش کو نازل کرنے والا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کب بارش نازل ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے اسی کو پتہ ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کل اٹھ کر کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا. اسی طریقے سے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو نہیں پتہ کہ کہاں پر اس کا انتقال ہوگا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک پیمانہ طے کر دیا کہ اگر کوئی غیب کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ چیزیں بتا کر دکھائے، یہ بتا کر دکھائے کہ کب قیامت ہے اور کب بارش ہوگی. اسی طریقے سے کل انسان کیا کمائے گا اور کہاں مرے گا، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں غیب کی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو جب ذکر کیا تو بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائیں. ان میں سے اللہ رب العالمین نے ایک چیز بتائی کہ اللہ رب العالمین بات کرتا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ بتایا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے بتایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. اسی طریقے سے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ اللہ رب العالمین جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بلاوے پہ وہاں پہنچے، اللہ رب العالمین کے بلانے کی جگہ یعنی طور پہاڑی پر، تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے بات کی اور اللہ رب العالمین نے ان سے بات کی. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں طور کی طرف سے بلایا، پکارا. اب دیکھیے کہ یہ سب سے زیادہ جو لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں، یعنی یا تو بہت زیادہ اس کی تفصیل میں چلے جاتے ہیں یا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ وہ اپنی عقل کو دخل دے رہے ہوتے ہیں اسلام میں. اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے بات کی ہے، اب ہمارے اوپر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اس چیز میں پڑھیں کہ کیسے بات کی، آواز کیسی تھی، ان تمام چیزوں میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ذہن کو اس قابل بنایا ہی نہیں
کہ ہم سمجھ سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ان سے کہہ دیجئے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں کوئی علم، بہت تھوڑا علم دیا گیا روح کے بارے میں۔ تو جو ایسی چیز جو ہم خود ہیں، ہم ایک روح ہیں، ہمارے اندر روح موجود ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا علم نہیں دیا تو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ہم اللہ رب العالمین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جو اس نے نہیں بتایا وہ اپنے طور پر۔ اب بہت سارے جو غلط لوگوں کے ٹکڑیاں بنی، لوگوں کے غلط فرقے بنے، جن میں معتزلہ اور دوسرے لوگ تھے، جنہوں نے ان تمام چیزوں پر اسلام کی روح سے، اسلام کی بنیاد سے اختلاف کیا۔ وہ لوگ یہاں تک کرتے تھے کہ جب قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں کوئی ایسی چیز تو ملے گی نہیں جو ان کے بات کو سپورٹ کرے، کیونکہ اسلام تو بالکل واضح ہے۔ یہاں تک کیا ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن مجید میں یہ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید میں تحریف کی۔ کیا کہا انہوں نے حالانکہ قرآن مجید میں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ سے بات کی موسیٰ نے۔ اب دیکھیے یہی کھیل لوگ عقل کا کھیل 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 کر اپنا عقیدہ خراب کیا اور پوری امت کا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے بات کی اللہ تعالیٰ سے، تو ہم بھی کرتے ہیں نماز میں، تو اس میں اللہ رب العالمین کا بات کرنا کہاں ثابت ہو؟ حالانکہ قرآن مجید میں کیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اسی طریقے سے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ موسیٰ سے ان کے رب نے بات کی، تو وہ کیا کہتے وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، کہ موسیٰ نے اپنے رب سے بات کی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان غلط چیزوں پر پڑھتا ہے، قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے دور جاتا ہے اور اپنی چیزوں کو داخل کرتا ہے دین میں اور اپنی عقل پر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا طریقہ بتا دیا اس پہ سمجھے، تو پھر وہ اپنی غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی تعریف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل کیا وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ پورا کا پورا سچ ہے، جسے جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اس کو لے کر آئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ روح قدس اللہ رب العالمین کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے ہیں، روح قدس یعنی جبریل علیہ السلام۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ تو جب ایک کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے خود تمام چیزیں بتا دی، تو اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں سے اگر ہم عقیدہ اپنا اخذ کریں گے تو گمراہی تو یقینی ہے، اور اسی گمراہی اور اسی لا علمی کا نتیجہ کہ لوگ ایسے ایسے عقائد میں مبتلا کہ ایک بار سوچ کر لگتا ہے کہ اتنی زیادہ گمراہی تو کفار مکہ میں بھی نہیں تھی، ان کے ہاں رب تو مانتے تھے نا اللہ رب العالمین کو، اور عبادت میں وہ شرک کرتے تھے یقیناً، لیکن اللہ رب العالمین کو مانتے تو تھے۔ آج حال یہ ہے لوگوں کا کہ قرآن مجید سے دوری ہوئی، عقیدے کا صحیح علم نہیں حاصل کیا، یہ کیا تو صحیح جگہ سے نہیں حاصل کیا، اور انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کو لوگوں نے کم بنا دیا، اپنے جو معبود ہیں، جن لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی عزت کر رہے ہیں، ان کو بڑھا دیا۔ ان کی باتیں آپ سنیں، حالانکہ وہ کھلے طور پر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کم سمجھتے ہیں، لیکن ان کی باتیں آپ جب مجموعی طور پر، اجمالی طور پر، آپ پورے طور پر دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو اتنی ساری چیزیں دے رکھی ہیں، بارش کرنے والے یہ ہیں، اولاد دینے والے یہ ہیں، زمین کے تمام معاملات کو دیکھنے والے یہ ہیں، تمام مشکلات کو دور کرنے والے یہ ہیں، مصیبت بھی دے رہے ہیں تو یہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ غصہ ہو گئے، تو پھر اللہ رب العالمین کس لیے؟ کیا اللہ رب العالمین بس ایسے ہی بیٹھا ہوا نعوذ باللہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے؟ تو یہی انجام ہوتا ہے میرے بھائیوں جب ہم عقیدے سے دوری اپناتے ہیں اور قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے
اپنی ارادے کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی، جو حکم دیا ہمیں تمام چیزوں کا، جو ہمارے اوپر چیزیں نافذ کرتی، اس میں بھی وہ اکیلا ہے. یعنی بات ماننے میں، قانون ماننے میں بھی اللہ رب العالمین اکیلا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ رب العالمین سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، ہم کیا جواب دیں گے کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس سے بہتر فیصلہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو؟ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہی بات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب تم یہ مان رہے ہو کہ اللہ رب العالمین سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ہر معاملے میں، اور اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تمہاری عبادت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، تمام چیزیں کیسی ہونی چاہیے، تو تم پھر کہیں اور سے کیسے معاملات اپنے لے سکتے ہو، کہیں اور سے فیصلے کیسے کروا سکتے ہو؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ رب العالمین سے بہتر فیصلہ اور حکم کون دے سکتا ہے؟ یقین کرنے والے لوگوں کے لیے. یعنی جو یقین کریں گے اللہ رب العالمین پر، وہی مانیں گے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کو پورا بھی کریں. کیسے؟ ان کی بات مان کر. اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میری بات مانو. اگر تم اتنا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، تمہارا رب ہے، تو میری اطاعت کرو، میری بات مانو، کیونکہ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. تم یہ بھی مان رہے ہو کہ اللہ رب العالمین رب ہے، اکیلا معبود ہے، سب کچھ ہے. تم یہ بھی مان رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہی بھیجا ہے، قرآن مجید حق ہے. تو فاتبعونی، تو میری بات مانو، میری سنت پر چلو. یحببکم اللہ، نتیجہ کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا؟ کہ اللہ رب العالمین محبت کرے گا آپ سے. مطلب ابھی تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا، لیکن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگے گا. اسی لیے علماء کرام نے اور اسلاف نے ذکر کیا کہ عبادت کی قبول ہونے کی 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی نیت درست ہو. اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے وہ عبادت کی جائے. ظاہر سی بات ہے کسی اور کی عبادت تو قبول ہوگی نہیں. لیکن تیسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. یعنی ہماری نیت تو درست ہو سکتی ہے، ہم دل سے عبادت، ہمیں کوئی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے، ہم اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے ہم دل سے دعا کریں گے، ہمارے دل سے دعا نکلے گی. ہم عبادت کریں گے تو دل سے کریں گے، رو رو کر. اسی طریقے سے صرف اللہ کے لیے کریں گے، صرف اللہ کو پکاریں گے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے. لیکن اگر اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہوا تو وہ قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین کو صرف عبادت نہیں چاہیے، بلکہ ویسی عبادت چاہیے جیسا اس نے بتایا، جیسی وہ چاہتا ہے. اور یہی اصل امتحان ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی پوری بات مان کر دکھائیں. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دیکھیے عقیدہ صرف یہ نہیں کہ ہم کن چیزوں کو مان رہے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ہمارا عمل بھی کہاں سے ہم لے رہے ہیں. اور اسی کو منہج کہا جاتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں لوگ، عقیدہ اور منہج. عقیدہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے دل میں کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں، ہمارا بلیف کیا ہے. منہج ہمارا چلنے کا طریقہ کیا ہے اسلام پر، اسلام پر ہم چلتے کیسے ہیں. یا تو ہم ان لوگوں کی طرح چل رہے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ چلتے ہوئے پایا، یہی طریقہ تھا، ہم بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. دنیا میں کسی بھی دین پر چلنے، کسی بھی
زندگی گزارنے کے طریقے پہ چلنے پہ کچھ ہی راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے والدین کو جس چیز کو کرتے ہوئے پایا آپ بھی وہی کرتے چلے جائیں، سب سے آسان۔ دوسرا یہ کہ آپ اللہ رب العالمین کا حقیقی علم حاصل کریں، قرآن مجید پڑھیں، خود سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے علم حاصل کریں۔ اسی کو کہا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارا عقیدہ کا کیا مطلب کہ اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو یہی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہے کیا کہ اصل میں یہ ہے اہل النص، نص کہتے ہیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو لوگ یہاں سے اپنا دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، والجماعہ اور اجماع سے، یعنی جس پر امت کا اجماع ہو جن معاملات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ پوری کی پوری امت کسی غلط چیز پر نہیں جمع ہو سکتی۔ کچھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، لوگوں کی تھوڑی سی تعداد، بڑی تعداد ایک غلط چیز پر جمع ہو سکتی ہے، لیکن پوری امت ایک غلط چیز پر جمع ہو جائے، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اللہ رب العالمین کبھی نہیں کرے گا کہ گمراہی کے اوپر پوری امت کو جمع کر دے۔ جیسے کہ پوری امت اس بات پر جمع ہے کہ نماز 5 وقت ہوتی ہے، اذان دینا چاہیے، یہ تمام چیزیں۔ تو حقیقی معنوں میں اپنا عقیدہ درست کرنا، اس کے لیے اس چیز کو درست کرنا بہت ضروری کہ ہمارا منہج کیا ہو، ہمارا اسلام پر چلنے کا طریقہ کیا ہو، اور اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا ہمیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہو، فاتبعونی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے قرآن مجید سے، کیونکہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور احادیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں، قرآن مجید بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وہ سورہ آل عمران کی آیت میں ذکر کیا تھا، والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، کہ جن لوگوں کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہی ان چیزوں میں پڑھتے ہیں کہ اس آیت کو اس آیت سے ٹکراتے ہیں، اس حدیث کو اس حدیث سے لڑاتے ہیں، تضاد پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ظاہر میں کہیں بھی تضاد نہیں۔ انسان کی عقل اس چیز کو سمجھنے میں اگر ناقص ہے، آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو تضاد نظر آئے گا کہ اس حدیث میں کسی نے کہا کہ یہ حدیث تو اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے، لیکن جب آپ کسی صحیح جگہ سے اس کو دیکھیں، کسی اور کی طرف غور کریں جس کا اللہ رب العالمین جس کے بارے میں فرمایا والراسخون فی العلم، جو علم میں مختل ہو گئے، تو آپ کو وہ چیز بالکل آسانی سے واضح ہو جاتی ہے کہ یار یہ چیز تو بہت آسان تھی، یہ چیز تو اب مجھے سمجھ میں آ گئی۔ تو یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اپنا منہج خراب کرتے ہیں، قرآن مجید سے دور ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے دور ہو جاتے ہیں، اور قیل اور قال میں پڑ جاتے ہیں، یعنی جو سنا وہ شخصیت پرستی میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا دین آ کہاں سے رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے منہ سے آ رہا ہے۔ اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، یہ عقیدہ جو ہے یہی بگاڑ کا سبب بنا۔ کئی بار تو جیسے کہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں، شیطان خود آیا اور اس نے بہکایا۔ شیطان اپنی شیطانی شکل میں تو آ کے بہکائے گا نہیں، وہ کوئی شریف اور بزرگ کی شکل میں آ کر اس نے بس ایک ذرا سا وسوسہ دے دیا کہ دیکھو یہ جو تمہارے نیک لوگ تھے، ود سوا یغوث یعوق نسر، ان کا انتقال ہو گیا، اب آ کے بیٹھا کرو ان کی قبر پر، بیٹھو گے تو یاد آئے گی ان کی، پھر تم بھی ان کی طرح نیک کام کرو گے۔ پھر اگلی نسل میں آ کے اس نے کیا کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو اور اچھے سے یاد آئے گی، پھر ایسے ہی عبادت شروع ہو گئی۔ تو لوگوں نے یہ نہیں دھیان دیا کہ جو اللہ رب العالمین نے دین کا علم دیا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے پہلے تک، وہاں سے علم حاصل کرتے، بلکہ ایک شخص کو دیکھا کہ یہ بزرگ معلوم ہوتا ہے تو وہیں سے بنا سوچے سمجھے اس کی بات مان لی۔ یہی منہج کی خرابی انسان کا عقیدہ خراب کرتی، انسان کا پورا دین خراب کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، حبطت اعمالہم، کہ ان کے تمام اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو قبول ہی نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتایا ہم نے حدیث میں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر اللہ رب العالمین کا حکم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، تو وہ رد ہے، چاہے کتنا اچھا عمل ہو۔ تو ہوتا یہ کہ انسان پوری زندگی، آپ دیکھیں کہ پہلے کے لوگ اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ پوری کی پوری زندگی گزارے، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے گناہ میں گزاری، بہت زیادہ نیک لوگ تھے، اچھے اخلاق والے تھے، بہت ادب والے تھے،
اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، دین کے معاملات میں آگے آگے رہنے والے تھے، صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا کہ ہم دین کا علم کہاں سے لے رہے ہیں، ہمارا منہج کہاں سے آ رہا ہے، ہمارا دین کہاں سے رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے تمام اعمال آپ دیکھیں تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے قبول ہی نہیں ہوں گے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ انسان نے پوری زندگی محنت کی، اتنی مشقتیں اٹھائی عبادت کرنے کے لیے، اپنا سارا کا سارا مال لگایا دین کے نام پر ایسی ایسی جگہوں پر جہاں پر اللہ رب العالمین نے منع کیا لگانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر انہوں نے کتنے ذبیحے کیے، کتنے غریبوں کو کھلایا، لیکن سب برباد ہو گیا صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ اپنا منہج نہیں درست کیا۔ تو یہ چیز سننے میں بڑی ہلکی معلوم ہوتی ہے کہ عقیدہ اور منہج، ہر کوئی اسے بار بار کہتا رہتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اسی میں کامیابی کا پورا راز ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا، ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید یعنی شہادت پر، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے کہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے 5 کھمبے ہیں، یا ایک کوئی چبوترا ہے اور اس کے نیچے 5 کھمبے ہیں۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ تصویر بن گئی کہ 5 کھمبے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کھمبا ہٹ بھی جائے تو برابر رہے گی، یا تمام کے تمام کھمبے جو ایک برابر ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو عمارت کی تصویر ہے وہ یہی ہے کہ تمام کھمبے ایک برابر ہیں، ہر کسی نے اپنے اپنے برابر ایک وزن سنبھالا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی کھمبے پر پورا زور ہے پوری بلڈنگ کا۔ لیکن میرے بھائیوں اسلام کی یہ تصویر کشی غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جس چیز نے ہمارے اسلام کو سنبھالا ہوا وہ توحید ہے، سب سے زیادہ جو ویٹیج والی چیز ہے وہ توحید ہے۔ آپ کی نماز درست ہو جائے، آپ کی زکوٰۃ درست ہو جائے، آپ حج کریں بار بار، آپ روزے کے پابند ہوں، لیکن اگر توحید والا کھمبا نہیں صحیح ہوا، عقیدے والا کھمبا صحیح نہیں ہوا، تو یہ 4 کے 4 کھمبے بھی اس بلڈنگ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہی سب سے بھاری کھمبا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو سب سے پہلے بھی ذکر کیا۔ اور اکثر جو لوگ قرآن مجید کو پہلی بار پڑھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، انہیں بعد میں توفیق ہوئی، یا غیر مسلمین جو پہلی بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ قرآن مجید کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا کی کتابیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے لیے، کسی ٹاپک پر ہے تو اس ٹاپک کی بنیاد سے شروع ہوتی ہے، اس کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کی جو باریکیاں ہوتی ہیں اس کتاب میں ذکر ہوتی ہیں۔ یہ خیال لے کر وہ قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کا طریقہ تو ہے نہیں، عبادت کا طریقہ تو ہے نہیں، اللہ رب العالمین بار بار کہہ رہا ہے کہ عبادت، لیکن طریقہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ کیوں زور دے دیا ایک چیز کے اوپر قرآن مجید میں کہ توحید یا عقیدہ درست کرو، ایمان درست کرو۔ آپ قرآن مجید کے ہر صفحے پہ دیکھیں کہ عقیدے کی کوئی نہ کوئی بات اللہ رب العالمین کر رہا ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کا واقعہ بھی ذکر کیا، کسی نبی کا، کسی قوم کا، تو وہاں پہ بھی توحید کی ہی بات ہو رہی ہوگی۔ توحید اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو دی۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا، کیا لے کر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت سے یعنی جو اللہ رب العالمین کے علاوہ باطل معبود ہیں، یعنی جو مستحق نہیں ہے ان کی عبادت ہو رہی، ان سے بچو۔ تو یہ چیز اتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے زور دی کہ اس کا درست ہونا تمام چیزوں کا درست ہونا۔ اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ عقیدہ درست ہو گیا، اعمال میں کوتاہی ہے تو نجات ہو جائے گی۔ میرے بھائی اگر عقیدہ درست ہو گیا نا تو اعمال میں کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی انسان۔ کچھ جو بشری تقاضے ہیں کچھ چیزیں ہو جائیں گی، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک دم پرفیکٹ نہیں ہو سکتا انسان، لیکن جو عموماً کوتاہی ایک معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے، نماز کے تئیں، دین کے معاملات کے تئیں، آپسی معاملات کے تئیں، اخلاق کے تئیں جو خرابی دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی اگر انسان کا عقیدہ درست ہو گیا۔ اگر انسان کو حقیقی معلوم میں پتہ چل گیا کہ اللہ رب العالمین کتنا طاقتور ہے، کتنا زیادہ اس کا ہماری ایک ایک چیز پہ کنٹرول ہے، اور کتنی سخت پکڑ کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا میں بچانے والا، تو اس کے معاملات، اس کی عبادات خود بخود درست ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اس چیز پر اتنا زیادہ زور دینا ضروری ہے۔ اور اس کی شروعات ہم کہاں سے کریں؟ بہت آسان ہے، قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین کتاب دی عقیدہ درست کرنے کی۔ اگر انسان کھلے ذہن کے ساتھ اپنے ذہن میں جتنی بھی چیزیں انہیں ختم کر کے، انہیں پیچھے چھوڑ کر خالی ذہن کے ساتھ قرآن مجید پر اگر اپنے آپ کو لگائے، اس پر سنجیدہ ہو کر ذہن لگائے، اس پر فوکس کرے،
تو اس کا عقیدہ خود بخود ایسا لگے گا کہ جیسے ایک الجھا ہوا اون کا گچھا تھا جو خود بخود کھلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اتنے آسان طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا، اتنے آسان طریقے سے عقیدے کو سمجھایا ہے، مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ تم جن غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کیا یہ اپنے اوپر سے بھی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں بیان فرمایا کہ وہ اپنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو ان کے سامنے جو کھانا رکھے ہیں الا تاکلون، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان معبودوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے سامنے اتنے بڑے بڑے چڑھاوے رکھے ہوئے، اتنی اچھی اچھی چیزیں رکھی، تم خود کھا کیوں نہیں لیتے؟ تو جو معبود اپنے منہ تک کوئی چیز پہنچانے کے قادر نہیں، تو وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس میں اتنا زیادہ عقیدے پہ زور دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قل هو اللہ احد یہ معنی کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے بھی ایسا ہے کہ آپ نے 10 پارے پڑھ لیے، ماننا اس کا اتنا زیادہ جامع ہے۔ تو اس میں کس چیز کی بات کی اللہ رب العالمین نے؟ صرف اور صرف توحید کی بات کی اللہ رب العالمین نے، یعنی تہائی قرآن یا اس سے زیادہ توحید ہی ہے، عقیدے کی درستگی ہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ہر روز، جس طرح ہمیں اس بات کا الحمدللہ خیال رہتا ہے کہ ہماری نماز درست ہو، ہم بار بار تحقیق کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں لوگوں سے، اور ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے اگر کسی مسلمان بھائی کی نماز درست نہیں، اس کا کوئی عمل درست نہیں، تو ہم اس کی بھی اصلاح کریں، ہم اس چیز کی فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ہر روز صبح اٹھ کر یا رات میں سونے سے پہلے اپنے عقیدے پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے جو روزمرہ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں ایسے ہی کہہ جاتے ہیں سرسری طور پر، کہیں وہ غلط نہ ہو جائیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس جب کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہمیں خوش نہیں کرتی ہے، جو ہمیں تھوڑا ناراض کرتی ہے، رنجیدہ کرتی ہے، تو ہم افسوس کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی گناہ کر رہا ہے اور ہم تھک گئے ہیں اس کو سدھارتے ہوئے، یا ہم معاشرے پر غور کرتے ہیں اور ہر طرف گناہ اور گناہ دیکھتے ہیں، خرابی اور خرابی دیکھتے ہیں، پھر ہم تھکار کر کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمے جو ہمارے لیے ہلکے ہیں بولنے میں، یہ اعمال میں بہت بھاری ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ مرضی کا کیا مطلب ہے؟ رضامندی۔ اللہ رب العالمین خوش ہے اس پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ بإذنہ، جو بھی میں نے بیان کیا کہ جو ہے جسے اللہ رب العالمین اجازت دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی اجازت اس پہ بھی ہے کہ لوگ کفر کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ یہ مت سوچو کہ یہ ظالم لوگ جو کر رہے ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، انما یؤخرهم، اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے رکھی، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں اجازت دے رکھی، ڈھیل رکھی ہے کہ ٹھیک ہے گناہ کر لو، خوب کر لو، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ مرضی تھوڑی ہے کہ کوئی انسان گناہ کرے، انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تو بہت غصہ آتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے غصے سے زمین اور آسمان اور پہاڑ اور یہ تمام چیزیں اتنا ڈر جاتی ہیں کہ گویا یہ پھٹ پڑے، یعنی زمین چاہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے خلاف اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے تو زمین چاہتی ہے کہ میرے اوپر ایسی چیز نہ ہو، میں پھٹ کر ختم ہو جاؤں تاکہ میرے اوپر تو کم سے کم یہ گناہ نہ ہو۔ آسمان چاہتا ہے کہ میرے نیچے یہ گناہ نہ کریں، میرے سائے میں یہ لوگ گناہ نہ کریں، میں ختم ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے پہاڑ چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس یہ گناہ نہ ہو، ہم ان تمام چیزوں کو خود ہی تباہ کر دیں، تو اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں ہے گناہ کر۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہم کہہ دیتے ہیں ایسے ہی زبانی طور پر، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب آپ دیکھیں گے نا کہ جب عقیدے سے انسان علم ہوگا، عقیدے کی کمزوری ہوگی، اس کا علم نہیں حاصل کرے گا، جو کہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ عقیدے کا علم حاصل کریے، تو لوگ اپنے ذہن میں یہ تصویر بناتے ہیں کہ یہ تو علامہ بننے کے لیے کہہ رہے ہیں،
کہ مدرسے میں داخلہ لے لیجیے، موٹی موٹی کتابیں پڑھیے، نہیں، بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے بنا، جس کا علم حاصل کیے بنا، پہلی بات تو جب آپ کو علم نہیں ہوگا آپ درست طریقے سے نہیں کر سکتے، علم حاصل کیے بنا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ رب العالمین ہی صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جان لو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ چیز کا علم حاصل کر لو، فَاعْلَمْ، اس چیز کا علم حاصل کر لو، تو جب اس چیز کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں لوگ اور اس معاملے میں بے انتہا کوتاہی برتتے ہیں اور اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، یعنی جو اس کے بعد کی چیزیں تھیں، یعنی انسان پہلے اپنا عقیدہ درست کرتا، پھر نماز درست کرتا، پھر زکوٰۃ، تو لوگ اس کو چھوڑ کر جو آگے بڑھ جاتے ہیں، زکوٰۃ کے باریک سے باریک مسائل جانتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ انہیں زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرنی ہوتی، نماز کے باریک سے باریک مسائل میں ہوتے ہیں اور عقیدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبان سے آپ ایسی ایسی باتیں سنیں گے کہ روح کانپ جائے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین کو کہ نعوذ باللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کر رہے، اور اللہ رب العالمین کو شاید ہمارے ساتھ اچھا کرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ عبادت گزار ہیں، 5 وقت نماز میں نظر آتے ہیں، روزے کے پابند ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں کوئی کیسے کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے عقیدے پہ دھیان نہیں دیا، قرآن مجید کو ہی نہیں پڑھا۔ آج لوگ انتقال ہونے پر کہتے ہیں کہ بخشوانا ہے، بخش دیجئے، تو سوچیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، صرف یہ بخشنا، اگر ہم لوگوں کے اس سے سوچیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان تک پہنچوا دیجئے کہ جس کے ذریعے ان کی بخشش ہو جائے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بخش دیجئے، سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ معاف کرنا، لوگوں کی مغفرت کرنا، لوگوں کو بخشنا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے، گناہ کون معاف کرنے والا؟ اللہ رب العالمین، لیکن لوگ کیا کریں؟ آپ بخش دیجئے، سوچیے اللہ رب العالمین کے برابر آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ کیوں؟ لا علمی، کوتاہی۔ اسی لیے میرے بھائیوں وقتاً فوقتاً ضرورت ہے کہ ہم عقیدے کو بھی اپنا ٹاپک بنائیں، موضوع بنائیں، اور جیسا کہ بتا دیا گیا کہ قرآن مجید سے حاصل کریں عقیدہ، آپ کا پورا عقیدہ قرآن مجید میں صاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی اتنی زیادہ احادیث ہیں، اور ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تمام چیزیں تو نہیں ہوں گی، لیکن صحیح معنوں میں جب ایک انسان پڑھنے بیٹھتا ہے ان دونوں کتابوں کو، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کتابوں میں ہی اتنی ساری چیزیں جمع کروا دی ہیں کہ میں کہوں گا آپ کا 70 سے 80% اسلام اور درست تمام چیزیں ان دونوں کتابوں میں ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف بات کرتے ہیں ان کتابوں کے بارے میں، پڑھتے نہیں، تو انہیں پڑھنا بہت ضروری ہے، اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کو پڑھنے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ان تمام چیزوں کو رکھ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو ہمارے من میں بھی، اور جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو ان کی زبان پر بھی یہ بہانے شروع ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ میرے بھائی اگر عربی زبان میں ہے تو عربی زبان سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا، کیونکہ جس چیز کے ذریعے فرض کی ادائیگی ہو وہ چیز بھی فرض ہو جاتی ہے۔ وضو کیوں فرض ہے؟ کیونکہ نماز کی فرض کی ادائیگی وضو کے ذریعے ہو رہی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو رہی، تو وضو بھی فرض ہو گیا۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا، کیونکہ علم کے ذریعے ہی آپ کے عقیدہ اور اسلام کی درستگی ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا۔ آپ آج کے دور میں تو کوئی انسان آج کے دور میں انتقال فرما کر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے پاس وسائل نہیں تھے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ وقت نہیں تھا؟ اپنے آپ کو انسان دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ میں، یخادعون اللہ وهو خادعهم وما يخدعون الا انفسهم، انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے دیں گے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے بہانے پیش کر، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہی کا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پوری دنیا بھی کافر ہو جائے یا پوری دنیا بھی مومن ہو جائے، یہ تو ہماری ہی بھلائی کے لیے، ہماری ہی نجات کے لیے۔ سوچیے اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہماری اتنی فکر کی کہ ہماری پوری نجات کا طریقہ، پورا راز کھول کر رکھ دیا ہمارے سامنے۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا فرما دیتا اور چھوڑ دیتا کہ اپنے ذہن سے اپنی عقل لگا کر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرو، اس کو پہچانو، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ چیز نہیں کی، بلکہ اس نے سب بتا دیا۔
اب ہمیں بس کرنے کی دیر ہے، بس علم حاصل کرنے کی دیر ہے۔ تو ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں گے، اور اپنی اسے اولین ترجیح بنائیں گے۔ جب ہماری اولین، جس طرح آج دنیا کمانا ہماری اولین ترجیح ہے، تو ہمارا سب سے زیادہ وقت بھی دن بھر کا اسی میں جاتا ہے۔ جب ہماری یہ چیز ترجیح بن جائے گی تو اپنے آپ ہمارا وقت اس میں لگنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا وعدہ بھی کیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی، اگر انہیں بالکل نہیں آتا تو بالکل زیرو سے شروعات کرتے ہیں، الف با تا سے شروع کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں ضرور راستہ دکھاتا ہے۔ بس آپ کوشش کریے تو اللہ رب العالمین ایسا ہے کہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے اس کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کے اوپر، آپ کی طرف اللہ رب العالمین ایک قدم کے بدلے کئی ہزار قدم آپ کے قریب آئے گا، اس کا دین کا علم آپ کے قریب آئے گا، اور اللہ رب العالمین ایسی ایسی جگہ سے راستے کھولے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو انہی تمام باتوں کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر روز اپنے عقیدہ کو تازہ کریں، اسے بہتر سے بہتر کریں، اسے تمام خرابیوں اور برائیوں اور گندگیوں سے پاک صاف کرتے رہیں، اور اسی کے ذریعے ہم نجات حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور اس محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں، اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔